اچھا، یہ بات جو ہے، یہ بات بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے امام مہدی کو پہچاننے میں، یہ معصوم کے مرتبے کو نہ سمجھنا۔ رکاوٹ کیسے ہے؟ لوگوں نے یہ اپنی دانست میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ معصومین میں سے ہوں گے۔ جیسے آل رسول کے جو ائمہ اکرام گزرے ہیں سارے معصوم تھے نا، تو انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام معصومین میں سے ہوں گے۔ تو معصومین میں سے اگر ہوں گے تو زندگی میں کبھی بھی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو ہمارے مسلمان ہیں بیچارے، انہوں نے مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک بھی امام ایسا نہیں گزرا جس کا زمانہ دیکھا ہو، جو ان کو پتا ہو کہ وہ کیسے تھے، ان کی طرز زندگی کیسی تھی، پریشانی، مصیبت، ظلم جب ان کے اوپر ہوا تو تب انہوں نے کیسے اس کو ٹیکل کیا، جب غربت آئی تو کیسے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا، کچھ نہیں پتا۔ خواب و خیال کی جو ہے باتیں انہوں نے بنا رکھی۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا نقطہ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض یہ کیا تھا دراصل کہ سرکار تریاق قلب کا کوئی اور حصہ دین الہی میں ڈال دیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے گناہ گار بندہ، یہ نکال دیں۔ سرکار کی کرم نوازی ہے کہ سرکار نے اتنا حوصلہ دیا، اتنی بے باکی کا اظہار کرنے کی اجازت دی۔ تو سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے، کیوں نکالیں اسے؟ میں نے کہا کہ سرکار یہ گناہ گار بندہ ہے، یہ کوئی اچھا نہیں لگتا یہ۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے کسی حکمت کے تحت لکھا۔ میں نے کہا سرکار اس میں کیا حکمت؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ امام مہدی کے جو ہے نا، اس کے بارے میں، مرتبے کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ امام مہدی معصومین میں سے ہوں۔ تو جو مسلمان ہوں گے ان کا یہ گمان ہوگا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا، کبھی کوئی ان کی نماز نہیں چھوٹی ہوگی، کوئی سنت جو ہے ان کی رہ نہیں گئی ہوگی۔ جی سرکار۔ فرمایا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی گوہر شاہی تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ گار بندہ، تو یہ ان کا امتحان بن جائے گا۔ ایسے ہی تھوڑی امام مہدی کو پالو گے تم، کسی امتحان سے گزرنا تو پڑے گا نا تم کو۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کی شخصیت اور ان کا رول ایسا ہے کہ وہ ایک ہائیبرڈ پرسنالٹی کی طرح ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ نجیب الطرفین ہوں گے۔ کس حساب سے؟ کہ اگر ان کو آپ جانچیں گے کہ بھئی یہ آل رسول سے ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ آل رسول سے بھی ثابت ہو جائیں گے، اور اگر ان کے بارے میں یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ یہ امت سے ہیں تو امت سے بھی سراغ ان کا مل جائے گا۔ یعنی وہ اب ہوتا تو یہ نا کہ جو آل رسول سے ہے وہ امت سے نہیں ہے، اور جو امت سے ہے وہ آل رسول سے نہیں ہے۔ لیکن امام مہدی کے ساتھ اللہ نے معاملہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک طرف سے جو ہے دیکھیں گے تو وہ آل رسول سے ان کا نسب مل رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھیں گے تو وہ امت سے بھی ان کا نسب مل رہا ہے۔ اچھا، اب امت کی طرف سے بھی مل رہا ہے تو وہاں گناہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور آل رسول سے مل رہا ہے تو یہاں پر گناہ کے باوجود گناہ کا دھبا نہ لگنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ معصومین میں سے ہوں گے، کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ بات فی نفس ہی غلط ہے کہ معصوم کا کسی گناہ میں نہ ہونا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے آپ آیت تطہیر کی طرف۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اچھا بھائی، ایک عام لہجہ، ایک عام طریقہ گفتگو کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کی اہل بیت کو پاک کر دیا، لیکن یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ پاک کر دیا ہے، یہاں ذکر یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ پاک کر دے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ کر دیا ہے۔ کیوں نہیں کہا ہے؟ ایک وقت میں تو ساری آل رسول پیدا نہیں ہوئی، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ تو نسلوں میں پیدا ہوئے ہیں نا، نسل در نسل آل رسول چلتی آئی ہے نا۔ ایک وقت میں تو 11 امام پیدا نہیں ہوئے نا،
جو کہ بھائی سب کو پاک کر دیا، بھیج دو نیچے۔ جب وہ نسل آئے گی تو پاک کرے گا، پھر اس کی نسل آئے گی تو کرے گا۔ لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے ارادہ، کہ جیسے جیسے آتے رہیں گے ہم پاک کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 1، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت پیدا ہو گئے، تو ان کے لیے تو چلو مان لیا کہ بھئی یہ تو اس آیت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، لہٰذا وہ غلاظت رہ گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے پاک کر دیا ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اگر کوئی پیدا ہوگا تو پھر ناپاکی کیوں ہے اس میں؟ پہلے سے ہی پاک بھیجو نا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو چیز اوپر سے نیچے بھیجتا ہے وہ ناپاک کہاں ہے؟ سماوی روح، وہ تو ناپاک ہی نہیں ہوتی، تو پاک کس کو کرنا ہے؟ پاک اس نفس کو اور اس جسم کو کرنا ہے جو دنیا میں پیدا ہوگا ماں کے پیٹ میں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنے گا ماہواری کے خون سے بنے گا، اس میں ناپاکی ہوتی ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ روح تو نہ تیری ناپاک ہے نہ ان کی ناپاک تھی۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان جن پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ جی میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن میری صحبت میں پاک ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی دیر کی صحبت میں پاک ہوا اور کتنے دیر تک پاکی نہیں تھی؟ یہ تو نہیں کہا کہ فوری طور پر شوں نور آیا اور پاک ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ میری صحبت میں رہ کر پاک ہو گیا۔ صحبت کا مطلب ہے کہ وقت گزارا ہے، تو کوئی وقت گزرا ہے، تو یہ ایک وقت گزرا ہے نا کہ جس میں وہ جو شیطان جن تھا اس کی خصلت کو تبدیل کیا گیا، اس کو پاک کیا گیا، کچھ وقت گزرا ہے نا۔ اسی طرح جو آل رسول اور اہل بیت کا بارے میں آیت تطہیر آئی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے، تو اس پاک ہونے میں بھی کوئی وقت تو لگا ہوگا نا، کوئی وقت تو گزرا ہوگا نا۔ غلاظت کی صحبت میں رہے تو ہوں گے نا۔ غلاظت کی صحبت میں نہ رہنا تو اس وقت ہوتا جب پاک پیدا ہوں۔ اب یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں معصوم ہونے کا اور پاک ہونے کا جو فلسفہ ہے وہ دیو مالائی فلسفہ نہ ہو، حقیقی فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر میں یہ پوچھوں حضور پاک ہیں یا نہیں، بولیے، تو پھر وضو کیوں کرتے تھے؟ امام حسین پاک ہیں یا نہیں، وضو کیوں کرتے تھے، غسل کیوں کرتے تھے؟ خدا کے واسطے خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ نہاتے کیوں تھے جب پاک تھے؟ تو اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے تھے جہاں مٹی اور گرد اڑتی ہے، اس گرد کو صاف کرنے کے لیے نہانا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ جس طرح ظاہر میں گرد اڑتی ہے اور آپ نہا کے اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح باطنی ماحول میں بھی لوگوں کے گناہ اڑ اڑ کے آتے ہیں، باطن کی پاکی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر ان کو ذکر اللہ کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ ظاہر میں ادھر ادھر سے لوگوں کا گند اور بلا بھی تو ان کے اوپر آتا تھا نا، جس کی وجہ سے یہ طہارت نور کی ضروری تھی۔ تو ظاہری طور پر کسی گناہ کا ہو جانا وہ معصومیت پر فرق نہیں ڈالتا۔ اب دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں باطنی گناہ، حرص و حسد، تکبر، بغض و عناد، یہ چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ اہل بیت آل رسول کے سینے میں یہ غلاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پاک طاہر ہستیاں ہیں، یہ چیزیں ان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ باطن کا ان تمام گناہوں سے پاک رہنا معصوم ہونا کہلاتا ہے۔ اور دوسرے ہیں گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے، جن کا تعلق باطن سے نہیں ہے، ظاہر سے ہے۔ ان کی تو ویلیو یہ ہے کہ اللہ نے عام آدمی کے لیے کہہ دیا ہے کہ ان کی پرواہ نہیں کرو، ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وہ تو عام آدمی کے لیے جو ہے ان کی ویلیو نہیں ہے، تو ان کی ویلیو بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر کیا ہوگی؟ تو اگر تم کو یہ فلسفہ نہ پتا ہو
کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ سے پاک ہو، اور تم اس کے گناہ صغیرہ کو دیکھ کے اس سے بدگمان ہو جاؤ کہ یہ معصوم نہیں ہو سکتا، تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تو اہل بیت کو جو پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ان غلاظتوں سے پاک فرمایا ہے، رجس، حسد کی بیماری، بغض و عناد کی بیماری، شہوت کی بیماری، یہ جو ہم بغض کی بیماری جس میں آج ہماری قوم مبتلا ہے، ان بیماریوں سے بالکل پاک اور صاف اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اور ان کے اہل بیت کے سینوں کو پاک اور صاف رکھا ہے۔ یہ چیزیں ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کسی گناہ کبیرہ میں وہ ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کبیرہ سے پاک ہو۔ نبی کے لیے بھی شرط یہی ہے، گناہ کبیرہ سے پاک ہو، کیونکہ گناہ کبیرہ باطنی گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے ان کو محفوظ کر دیتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے عام آدمی کو کہہ دیا ہے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ دنیا جو ہے گندگی کی جگہ ہے، یہاں سانس لینا بھی گناہ ہے، تو پھر تو کام ہو گیا۔ ہر آدمی سانس لیتا ہے، یہاں پہ نبی بھی سانس لیتا ہے، تو گناہگار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دو حصوں میں رکھا ہے، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ یہاں کے ماحول میں ہے، تو گناہ صغیرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی جو ہے نا بڑے آرام سے کہہ دیا کہ گناہ صغیرہ کی جو ہے وہ فکر نہیں کرو، وہ ہم جو ہے نا کلیئر ویسے ہی کر دیں گے۔ اس کو معلوم ہے کہ بھیجا اس نے یہاں پر۔ بھائی اگر ہم آپ کو پاکستان بھیجیں تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یار 1000 پاؤنڈ یہ صابن وابن نہانے دھونے کے لیے رکھ لو، ہم کو پتا ہے وہاں پر مٹی گرد اڑ رہی ہے، روز کپڑے خراب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ یہ دنیا کتنی گندی ہے، اگر وہ گناہ صغیرہ کا بھی شک سب پر لگا دے تو پھر تو بچوں کوئی بھی نہیں ہے پاک صاف، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ سانس لیں گے تو نفس کے اندر نار جا رہی ہے، جس چیز سے نفس موٹا ہو وہ گناہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت آل رسول کے سینوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں، حرص و حسد، بغض، عناد، تکبر، شہوت، یہ چیزیں ان کے پاس سے بھی چھو کے نہیں گزر سکتی۔ نہیں، وہ تو کبیرہ جو گناہ ہیں وہ تجلی کے علاوہ کسی اور چیز سے جلتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے تو کہا نا کہ تم نبیوں کے ولیوں کے محتاج ہو۔ کیوں محتاج ہو؟ کہ ادھر شرط ہے کہ رائی برابر بھی تکبر ہوا جنت کے قابل نہیں، اور تیری کوئی عبادت اس تکبر کو نکال نہیں سکتی۔ تیری کوئی بھی عبادت، بولے تو جتنے مرضی ہے نمازیں پڑھ لے، وہ رائے برابر کا تکبر تیرے سینے سے، دل سے نہیں نکال سکتی۔ اس لیے تم محتاج ہو نا نبیوں کے ولیوں کے، کیونکہ وہ تجلی والے ہیں۔ اب جیسے مولا علی نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، مولا علی نے کہا میں ہوں۔ کسی نے مولا علی کو کہا کہ حبر اللہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی میں ہوں، اور بات بھی حق ہے۔ بھئی یہ جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے پس منظر میں مولا علی تو ہیں کہ ان کے راستے پر چلو جن کو ہم نے اپنی نعمت دی۔ ایک نعمت محمد کی یاری، دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی نسبت، ان کے راستے پہ چلو۔ اس وقت غوث پاک تو تھے ہی نہیں نا، خواجہ صاحب بھی نہیں تھے، دادا صاحب بھی نہیں تھے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غوث پاک کی مثال دی ہے اس وقت تو مولا علی ہی تھے نا جن پر نعمت تھی۔ تو اس آیت کے اندر انہی کا تصور ہوگا نا اللہ کے ذہن میں، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جو ہستیاں ہیں، بی بی فاطمہ ہو گئیں، مولا علی ہو گئے، یہ ہستیاں ہیں، ان کے راستے پر چلو، ان کے اوپر ہم نے اپنی نعمت تمام کی ہے۔ یہ جو باطنی گناہ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ بغیر تجلی کے جاتے نہیں۔ اسی لیے مولانا روم نے وہ بات کہی تھی ڈھکا چھپا، لیکن پھر بات جو ہوتی ہے نا ان کی درویشوں کی، وہ لوگوں کی سمجھ میں کدھر آتی ہے، اور جو اس کو تشریح بھی کرتے ہیں وہ کچھ اور ہی سمجھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ جیسے مولانا روم کا اشارہ ادھر ہی تھا اسی بات کی طرف، جب انہوں نے کہا نا کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ولی کی ایک لمحے کی صحبت کافی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے اور یہ جہنمی چلے ہو گئے تو پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ولی کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ولی کی صحبت میں تجلی پڑتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے تجلی کی زد میں اگر آ گیا نا تو وہ گناہ کبیرہ جل جائیں گے جو 100 سال کی عبادت سے بھی نہیں جلتے۔
ہاں اس طرح بہتر ہے۔ اب جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی وہ فخر با کرم والے غوث کے پاس بیٹھ گیا، قطب کے پاس بیٹھ گیا، ابدال کے پاس بیٹھ گیا اور کہا جی چھڈو نمازاں نو کی کرنا ہے ذکر فکر دا، اور یہ جس کے پاس تو بیٹھا ہے نا اس کے پاس بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تجلی کی زد میں نہیں ہے۔ جس کی صحبت میں یہ تیرے گناہ کبیرہ جل جائیں نا، اس کی صحبت کا لمحہ عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جتنے ولی آئے نا، غوث، قطب، ابدال، انہوں نے سخت عبادتوں میں اپنے مریدوں کو لگایا۔ کس کی صحبت عبادتوں سے بہتر ہے؟ جو تجھے عبادت کا کہتا ہی نہیں ہے، بس ادھر آ کے بیٹھ جایا کر۔ وہ اتنا بے باک کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ تو ادھر آ کے بیٹھے گا نا، وہ جو تجلیاں پڑیں گی وہ تیرا سب کچھ جلا دیں گے نا۔ جب وہ باطنی گناہ جلا دیے تو ظاہری کدھر رہیں گے؟ جب اس کی صحبت میں تجلی کی وجہ سے باطنی گناہ جل گئے تو ظاہری کدھر رہے گا؟ اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ تو بھائی عبادتوں میں لگا رہے تو کیوں میں اس کو بیوقوف بناؤں؟ یہ 100 سال بھی عبادت کر لے تو رائے برابر تکبر کو جلا نہیں سکتا، تو اس کو میں کیوں ڈالوں مشقت میں؟ جن کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ویز نہیں ہے تجلی وجلی، انہوں نے کہا جی کسی مغالطے میں رہنا نا، نمازیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، وہ کراتے رہے۔ ہم کو تو ہماری تو بشان نرالی ہے، اسا مرشد پھڑیا گوہر شاہی، آپ پہ لاسی سارا ہو۔ ہم کو تو وہ ملا ہے نا، تجلیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں، تجلیاں ان کے نالین مبارک سے شروع ہوتی ہیں۔ اب بتاؤ، ادھر شرط یہ ہے کہ رائے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں، اور تیرے پاس کوئی طریقہ ایسا نہیں جو اس تکبر رائے برابر کو دل سے نکالے۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تجھے کہنا پڑے گا نا کہ میں غوث اعظم کا محتاج ہوں، میں خواجہ غریب النواز کا محتاج ہوں۔ کہنا پڑے گا نا۔ کیوں کہنا پڑے گا؟ کہ ان کے اوپر تجلی آتی ہے، ان کی تجلی آئے گی تو یہ جلے گا، ان کی تجلی سے یہ دل پاک ہوگا، تب میں جنت کے قابل ہوں گا۔ تو جنت کے قابل بنانے والے یہی اللہ کے دوست ہیں، درویش ہیں۔ اگر انہی کو تو نے ہٹا دیا راستے سے، انہی کو تو نے کہا جی میں نہیں مانتا، تو جہنم میں کیا جائے گا؟ تو جنت کے قابل نہیں ہے۔ اب جنت کے قابل نہیں ہے تو پھر جہنم میں جائے گا۔ اس فارمولے کو یاد رکھو۔ ادھر لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں، رائے برابر بھی دل میں تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں، اور ادھر کیا ہے کہ وہ جو دل کے اندر تکبر آ گیا ہے، باطنی گناہ، وہ تیری کسی عبادت، کسی نماز، کسی حج، کسی تلاوت سے وہ جل نہیں سکتا۔ ادھر نمازیں بھی بھر گئیں اور دل بھی تکبر سے سیاہ ہو گیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ اب یوم محشر میں آ گیا، نمازیں وغیرہ تیری ساری ہیں، لیکن ادھر یہ کہا کہ بھائی تو عبادت گزار تو بہت ہے، لیکن ایک کھوٹ ہے تیرے اندر، وہ کیا؟ کہ جنت پاکوں کا مقام ہے اور تیرے دل میں تکبر ہے، اس لیے تو جنت کے قابل نہیں ہے، اپنی نمازوں کو لے کے تو جہنم میں چلا جا۔ یہ نقطہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے اندر کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے ایسے کے آگے جھک جائیں جو تجلی والا ہو، کیونکہ صرف تجلیوں سے یہ باطن پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اس لیے فخر با کمالیت ہے جو محسن انسانیت ہے۔ فخر با کرم تو ایسے ہی فخر با کرم کوئی فخر ہے؟ وہ تو میڈ ان چائنا فخر ہے۔ ولایت کا مزہ ہے تو فخر با کمالیت میں۔ اب یہ جو اس میں ذات کا بھی نور ہے، یہ اس میں ذات کا نور بھی تکبر کو جلاتا نہیں ہے، باہر نکالتا ہے، لیکن جو تجلی ہوتی ہے وہ جہاں جتنا کچھ بھی ہے جیسے لیزر سے جلا دیا، وجود ختم کر دیا۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا، اب یہ خاص بات ہے، سمجھ میں نہ آئے تو معاف کر دینا، اور آ گئی سمجھ میں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایک تو تجلی ہوتی ہے،
لیکن جس پہ وہ تجلیاں پڑتی ہیں اگر وہ نظر کرے، ذرا اب یہ خاص بات ہے، ذرا توجہ سے سننے کی ہے، ایک تجلی 7 کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے، لیکن جس پہ وہ تجلی پڑ رہی ہیں اگر وہ باطنی توجہ کرے تو آپ کو کیا خبر کہ اس میں کتنی تجلیوں کی طاقت ہے۔ اگر وہ 360 تجلیوں کی طاقت کو مجتمع کر کے ایک نظر باطنی توجہ تجھ پہ ڈال دے تو اس سینے کی طہارت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر وہ اپنی ذات کی طاقت کو مجتمع کر کے، تجلی کو تو چھوڑ دیں آپ، وہ مجتمع کرے تو کیا حال ہوگا۔ امام مہدی کا باطنی طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر نظر فرماتے ہیں۔ یہ جو امام مہدی علیہ السلام آج کل کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے انسانوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ ذکر وکر نہیں لیا ابھی، عام انسانوں کے اوپر نظر ڈال کے ان کے گناہ کبیرہ جلا دیتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر کہیں نہ کہیں سے ان کو جو ہے پھر یہ پیغام مل جاتا ہے، پھر وہ ذکر قلب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کا ذکر چل جاتا ہے۔ تجلی کے بغیر گناہ کبیرہ جل نہیں سکتا۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوا کہ جو یوم محشر میں حساب کتاب ہوگا، احتساب ہوگا، اس کے باوجود بھی یہ گناہ کبیرہ موجود ہوں گے اور جا نہیں سکتے آپ۔ تو پھر کون سے لوگ ہوں گے جو جا پائیں گے؟ بغیر تجلی کے اگر کوئی جائے گا جنت میں تو وہ ہوں گے کہ جن کو شفاعت کرائے گا کوئی نبی یا کوئی ولی۔ جس نے بھی شفاعت کرانی ہے وہ اس گناہ کو جلائے گا پھر بھیجے گا، بغیر جلے وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اور جن کو اس کا دامن اس دنیا میں مل جائے گا یہیں جل جائیں گے اس کے سارے۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ کیا تھا کہ ان کے سینوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے پاک کر دیا تھا کہ اب ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ اندر کی چیز پاک ہو گئی، اس لیے وہ عشرہ مبشرہ کہلائے۔